میں خوش طبی کروں گا تھوڑی سی. کتاب بہت بڑی چیز ہے. بیکن نے کہا تھا کہ بعض کتابیں صرف چکھنے کی حد تک مزہ دیتی ہیں، بعض کتابیں لقمے کو گلے سے اتار کر معدے میں پہنچنے کا مزہ دیتی ہیں، اور بعض کتابیں ایسی ہیں کہ انہیں پڑھنے سے اندر بھی بدل جاتا ہے اور باہر بھی بدل جاتا ہے. شاید تمہارے پاس وہ کتاب نہیں ہے جو اندر کو بھی بدلے اور باہر کو بھی بدلے. وہ بدلنے والی کتاب ہے تو محمد عربی کے سینے پر نازل ہونے والا قرآن حکیم ہے، کتاب مجید ہے اور صحیفہ نور ہے. سامعین، خوش طبی یہ تھی کہ بندے کی بیویاں جو ہے وہ اگر خاوند ان کے پاس آئے تو پسند نہیں کرتے کہ وہ کوئی کتاب پڑھے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ہو تو خالص ہمارے لیے ہو کے بیٹھو. ایک کسی آدمی سے پوچھا گیا سر سے اچھی کتاب کون سی ہے؟ اس نے کہا میری مما کی کک بک. اور ایک لڑکے سے پوچھا گیا کہ سر سے مشہور بک کون سی ہے؟ اس نے کہا میرے ڈیڈ کی چیک بک. گویا جس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر صرف چیک بک سولوشن آف پرابلمز ہو یا کک بک تک رسائی ہو، ایسے میں آؤ غار ہرا سے مصطفیٰ اترے تو سب سے پہلے کس نے استقبال کیا؟ خدیجۃ الکبریٰ نے اعلان کیا اے آنے والے، تیری غلامی کا قلادہ مردی گلے میں نہیں ڈالیں گے. قیامت تک کی خواتین تیرے قدموں میں بیٹھنا باعث فخر جانے گی. میرے دوستو، میں کنکلوڈ کروں. جو قرآن کا ویژن ہے، معاف کریے، سقراط نے نوجوانوں پر کام کیا تو اس کو سزائے موت سنائی گئی. وقت کے حاکم نے کہا کہ اگر بھاگنا چاہیں تو جیل کا عقب سے دروازہ کھولا جا سکتا ہے اور آپ بھاگ سکتے ہیں. سقراط نے کہا اگر میں جھوٹا ہوتا تو میں بھاگ جاتا. جو سچے ہیں وہ بھاگا نہیں کرتے. میرے سامعین اور سامعات، اس وقت بازار لگا ہوا ہے، ہر آدمی سودا لے کے آیا ہے، تو یاد رکھنا سودے کا بکنا کوالٹی سے ہوتا ہے. اپنے سودے میں کوئی اور سودا ملنے نہ دینا. سب سے عمدہ سودا وہ ہے جو محمد عربی کی نسبت رکھتا ہے. آج اس عالمی میراث کانفرنس میں میرا میسج آپ کے نام یہ ہے کہ اپنی تہذیب، اپنے تمدن، سنت مصطفیٰ کریم، کتاب اللہ، شخصیت معظمہ، مقام رسالت، مقام نبوت کی لائف دنیا میں پھیلانے کے لیے کچھ ایسا کر لیں جیسے پیر نقیب الرحمان صاحب کر رہے ہیں. حسان حسیب الرحمان صاحب کو میں نے مبارکباد دی ہے کہ اگر دنیا بھر کے مشائخ اگر علم پرچم اور علم امن، پرچم امن اٹھا کے دنیا میں نکل جائے تو زمین کا چپا چپا امن کا گہوارہ بن جائے اور سکون اور راحت کی آواز کا بن جائے. میرے آخری الفاظ، گلیلیو نے یہ کہا تھا کہ سورج زمین کے گردا گرد نہیں گھومتا بلکہ زمین سورج کے گردا گرد گھومتی ہے. چرچ نے فتویٰ لگا دیا کہ یہ گستاخ ہے، اس کو سزائے موت دی جائے. اس کو سزائے موت دی گئی، لیکن ساتھ مذہبی رہنماؤں نے کہا اگر معافی مانگ لو تو تمہیں چھوڑا جا سکتا ہے. گلیلیو نے معافی مانگ لی اور جان چھوڑا لی. لیکن جو قرآن کے خادم ہیں، ابو بکر صدیق ہو یا فاروق اعظم ہو یا عثمان ابن عفان ہو یا علی المرتضی ہو یا ابو ذر غفاری ہو یا عبداللہ ابن مسعود ہو، جناب وہ کہتے ہیں کہ تلوار کے دھارے پر
چلا لو، سچا سونا محمد ہے، ان کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آج اس روایت پر میں ختم کروں اور حضرت کو مبارک پیش کروں، اور ایک التجا ہے وہ آپ سب کے سامنے عموماً حضرت کے سامنے خصوصاً رکھوں۔ اس روایت کو آپ روایات کو قوی بھی قرار دیتے ہیں اور ضعیف بھی قرار دیتے ہیں۔ ہمارا وزن زیادہ ہو گیا ہے، ہم بہت ہیوی ہو گئے ہیں، ہم حضور کی باتوں کو بھی ہم ضعیف کہنے پر تل جاتے ہیں۔ لیکن سنو، بابا علی نے کہا تھا کہ سارا قرآن فاتحہ میں ہے، اور فاتحہ بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ با میں ہے، با نقطے میں ہے، اور اگر وہ نقطہ دیکھنا چاہو تو علی کو دیکھ لو، اگر وہ نقطہ دیکھنا چاہو تو علی کو دیکھ لو۔ آپ سمجھے نہیں؟ جس وقت لغت کی باتیں ٹکراؤ کا شکار ہوئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ قرآن مجید کو سلوں سے اور قرآن مجید کو اونٹ کے شانوں کی ہڈیوں سے اور پتوں سے یکجا کیا جائے۔ زید ابن ثابت آئے تو انہوں نے کہا جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ تو آپ نے فرمایا نیا ہے لیکن اچھا ہے، بعض کام نئے ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں۔ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ دیکھتے نہیں کہ بلال شین کو سین پڑھتے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود 22 سال مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ ہا کو عین سے پڑھتے ہیں، حتی وہ نہیں پڑھتے۔ تو کس لغت پر ہم جمع کریں؟ تو مولا علی کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا وکیل ہی، رب نے قول رسول کی قسم کھائی ہے، جو مصطفیٰ کے گھر کی بولی ہے اس کو اختیار کر لو، قرآن محفوظ ہو جائے گا، مسون ہو جائے گا۔ جناب آج ذہنوں کے ٹکراؤ، آج ایموشنز کے ٹکراؤ اور آج احساسات کے ٹکراؤ میں جو مسلمان اپنا سفینہ ڈبونے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو میری دعوت ہے کہ یہ وقت ہے کہ آؤ مل کر بیٹھ جائیں اطاعت امت کے لیے۔ پیر صاحب آپ کی کوششیں امت کو سائل مراد تک پہنچا سکتی ہیں۔ انشاءاللہ اٹھنے والا قدم کبھی راستے میں نہیں رہے گا، وہ وقت آئے گا کہ ہم مصطفیٰ کے قدم چوم لیں گے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاؤ قلم تیرے۔ مولاي صل